وسلم عصر کے بعد بیویوں سے ملاقات کے لیے گئے۔ یہ بیوی امہات المؤمنین، میرے دوستو، سوگنوں میں آپس میں اختلاف ہوا کرتا ہے۔ میاں بیوی میں آج کل ہوتا ہے کہ سوگنوں میں نہیں ہو سکتا، کیا ضرور ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج یہ امہات ہیں، امت کی ماں ہیں، پوری امت کی مائیں ہیں۔ نبی کی وفات کے بعد اگر وہ جوان ہو عورت پھر بھی نکاح نہیں کر سکتی دوسرے سے، کیونکہ وہ امت کی ماں ہے، ماں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ سے نکاح کیے تو رسول اللہ کی بیوی امت کی ماں ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے، میرے باپ نے، حضرت ابوبکر، باپ کو اختیار ہے کہ مجھے ڈانٹے، اپنی بیٹی کو ڈانٹے، کچھ بولے، مگر امت کی ماں ہونے کی وجہ سے مجھے ماں کے جیسا اختیار ہے۔ حالانکہ بیٹی تھی، ماں کے جیسا احترام کیا کرتے تھے، کیونکہ میرا نکاح رسول اللہ کے ساتھ ہوا، میں رسول اللہ کی نکاح میں آ گئی، اس لیے امت کی ماں کے ساتھ ابوبکر کی بھی اشارتاً ماں ہو گئی، جسے بڑا میرا احترام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں، یعنی جتنے اصحاب کے اختیارات تھے تمام کو اپنے سامنے رکھا، اور عصر کے بعد آپ نے پوری بیویوں سے ملاقات کی۔ ایک بیوی کے پاس گئے تو انہوں نے شہد میں پانی ملا کر، صحت کے تندرستی اور طاقت ہونے کی وجہ سے ایک بیوی شہد میں پانی ملا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کے لیے دیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا۔ وہ بیوی بڑا سختی کی، یا رسول اللہ آپ پی لیجئے، دن بھر آپ کام میں مشغول ہوتے ہیں، آپ پی لیجئے تاکہ بدن میں رہبری ہو، ساتھ دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ بول کر پی لی۔ اور پھر دوسری بیوی کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں گھر میں شربت پیا، فلاں گھر میں شہد کے ساتھ پانی ڈال کر پیے۔ اور دوسری بیوی اور تیسری بیوی، چوتھی بیوی بات کرنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں بدبو آتی ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں کبھی زندگی میں بدبو نہیں آئی، اور آپ کو بدبو سے بڑے نفرت تھے، بہت نفرت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری بیوی، تیسری بیوی کہنے لگی، یا رسول اللہ آپ کسی چیز کا آپ نے استعمال کیا ہے، اس کی وجہ سے آپ کے منہ میں بدبو آتی ہے، کیونکہ لوگوں کو، عورتوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ فلاں گھر میں آپ نے شربت استعمال کیا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلوا لینے کے لیے یہ عورتیں پلان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ آتی ہے، اور آپ کہتے کہ فلاں گھر میں میں یہ پیا ہوں۔ تو آپ یہ ہر بیوی کے پاس آتے رہے، پوری بیویوں اتفاق ہو کر ہر بیوی یہی پوچھنے لگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا، خدا کی قسم میں شہد کبھی نہیں پیوں۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی ازواج مرضاتی، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے معاملے کی وجہ سے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے تمہارے اوپر حلال کیا ہے تم کیسے اپنے اوپر حرام کر سکتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم توڑ ڈالی۔